کیا ہے؟ صبر کے بیان میں، صبر کے بارے میں ہے۔ صبر کا یہ چیپٹر چل رہا ہے، اور یہ میں نے عرض کی ہے کہ صبر انسان کی زندگی کے اندر وہ ہتھیار ہے کہ جس کے بغیر زندگی گزاری نہیں جا سکتی۔ اگر انسان کے اندر صبر نہیں ہے وہ زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ زندگی اور مشکلات کا برابر کا ساتھ ہے، دامن چولی کا ساتھ ہے، اور ہمارا دین ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت بن کر آیا ہے۔ ہدایت کا مطلب انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں انہی باتوں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ میں نے کل قرآن پاک کی آیات سے اس صبر کی اہمیت کو بیان کیا تھا۔ آج آپ کے سامنے اس موضوع کی پہلی حدیث میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس پہلی حدیث کے اندر ہی جو پہلا جملہ ہے وہ خود اپنی ذات میں بہت اہم ہے، تو آج فقط اسی ایک جملے کے اوپر گفتگو ہوگی۔ حضرت ابو مالک حارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، یعنی جو طہارت ہے، طہارت حاصل کرنا یہ ایمان کا جز ہے۔ طہارت حاصل کرنا ایمان کا جز ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہوگا وہ ہے یہی طہارت کے بارے میں، لیکن میں حدیث پاک آپ کو مکمل سنا لوں، پھر اس کے جو باقی نکات ہیں اس کے اوپر بات ہوگی۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنا، منہ سے الحمدللہ نکالنا، یہ انسان کے نامہ اعمال کے اندر جو پلڑا ہے میزان کا، اس کو یہ بھاری کر دیتا ہے، اس کو بھر دیتا ہے یہ۔ اور فرمایا وسبحان اللہ والحمد للہ، اور اگر کسی بندے کے منہ سے سبحان اللہ کا کلمہ بھی نکلتا رہے، الحمدللہ کا کلمہ بھی نکلتا رہے، تو فرمایا تملأان ما بین السماوات والارض، ان کی اتنی اہمیت ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان جتنا بھی خلا ہے اس سب کو یہ بھر دیتا ہے، یعنی اس کی اہمیت اور اس کا وزن اتنا بنتا ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا والصلاۃ نور، یہ جو نماز ہے یہ نور ہے، آپ اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ نور ہے۔ پھر فرمایا والصدقۃ برہان، انسان کا اللہ کی راہ میں صدقہ دینا اس کے لیے ایک مضبوط دلیل اور بنیاد اور حجت ہے، برہان ہے۔ ان سب کی میں پھر لوجک بیان کروں گا۔ پھر فرمایا والصبر ضیاء، یہ ہمارا موضوع یہی چل رہا ہے، والصبر ضیاء، جو صبر ہے وہ انسان کے لیے روشنی ہے۔ والصبر ضیاء، اتنی بڑی بات، صبر کو، گاڑی کے آگے لائٹیں لگی ہوتی ہے نا، اندھیرے کے اندر اگر وہ لائٹیں بند تو گاڑی گئی، آپ چلا نہیں سکتے گاڑی۔ یہی میں نے عرض کیا تھا نا کہ زندگی صبر کے بغیر آپ گزار ہی نہیں سکتے، تو زندگی کے اندر صبر کی اتنی اہمیت ہے جتنا اندھیری رات کے اندر گاڑی کے سامنے ہیڈ لائٹس کی ہوتی ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ تفصیل بعد میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ پھر فرمایا والقرآن حجت لک او علیک، اللہ نے جو قرآن اتارا ہے یہ تیرے حق میں بھی دلیل بن سکتا ہے، تیرے خلاف بھی دلیل بن سکتا ہے، صحیح ہے نا؟ تیرے حق میں بھی دلیل بن سکتا ہے یہ، تیرے خلاف بھی دلیل بن سکتا ہے۔ عمل کیا تو حق میں دلیل، نہ کیا تو یہی قرآن کہے گا کہ میں ان کے درمیان موجود تھا، پڑھتے ہی نہیں تھے، سمجھتے ہی نہیں تھے، عمل ہی نہیں کرتے تھے۔ تو کہا پھر حضور نے کل الناس یغدو، صبح تو ہر کوئی کرتا ہے، صبح ہر کوئی کرتا ہے،
فبائع نفسہ، اور اپنے نفس کا سودا بھی ہر کوئی کرتا ہے، یعنی ہر کوئی اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں مصروف کرتا ہے، لیکن کچھ کی مصروفیت ایسی ہوتی ہیں فموتقھا، وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کروا لیتے ہیں۔ آئے بیٹھے ہیں اس کے در پہ، امید لگا کے آئے بیٹھے ہیں نا، بخشش کی، رحمت کی، مغفرت کی، اس کے کرم کی، اس کی بارگاہ میں معافی کی، کہیں اس کو پیار آ جائے، کہیں اس کو رحم آ جائے اور وہ بخشش کا قلم چلا دے، بخشے جائیں گے۔ کہا کچھ تو وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے کرم سے اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کروا لیتے ہیں۔ او موبقھا، کچھ وہ ہیں جن کی صبح ہی گالی گلوچ اور گناہوں سے ہوتی ہے تو اپنے نفس کو برباد کر ڈالتے ہیں۔ تو یہ بڑی دلچسپ اور بڑی معنی خیز، بہت ہی نصیحت آموز حدیث ہے۔ اس کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 7-8 باتیں نصیحت کی فرمائی۔ میں ان میں سے ایک ایک بات کی پھر تفصیل بیان کروں گا کہ اس کے اندر کیا کیا حقیقتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ ایک ایک لفظ کے اندر پورا پورا سمندر ایک ایک جملے کے اندر پنہا ہے۔ ان میں سے جو پہلی بات کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز یہاں سے فرمایا اس حدیث کے اندر کہ الطہور شطر الایمان، کہ لوگوں جو طہارت ہے، پاکیزگی حاصل کرنا، پاک رہنا، صاف رہنا، ستھرا رہنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کیا ہے؟ اس بات کو غور سے سنیے گا، بلکہ بہت ہی غور سے سنیے گا، اور میں ایک اہم پوائنٹ بھی اٹھاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو الطہور شطر الایمان، میرے سرکار نے فرمایا طہارت ایمان کا جزو، ایمان کا حصہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور بہت زیادہ پاک صاف ستھرا رہنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اب ایک طرف اللہ نے توابین کا لفظ استعمال کیا، دوسری طرف اللہ نے متطہرین کا لفظ استعمال کیا، تو ان میں کیا فرق ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے اس کا تعلق بھی پاکیزگی کے ساتھ ہے، اور جو طہارت ہے اس کا تعلق بھی پاکیزگی کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں وہ اپنی روح کو پاک کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں کی روح پاک ہو جاتی ہے، تو جن کی روح پاک ہو اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اور متطہرین، طہارت کا تعلق ہے ظاہری پاکیزگی کے ساتھ، جسمانی پاکیزگی کے ساتھ، کہ جن کا ظاہر ایک تو باطن کی پاکیزگی ہے نا، باطن کی پاکیزگی کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کن سے محبت فرماتا ہے؟ فرمایا ان لوگوں سے جن کا باطن بھی پاک ہوتا ہے، جن کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، جن کی روح بھی پاک ہوتی ہے، جن کا جسم بھی پاک ہوتا ہے۔ جو پاک صاف ستھرے نفیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ گندے لوگ، کچڑے لوگ، جن کے اندر سے بدبو آ رہی ہو، میلے لوگ، کچیلے لوگ، اگر انسان کو ان سے اگر تھوڑا سا یعنی کھچاؤ محسوس ہوتا ہے تو فرشتوں کو بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، فرشتوں کو بھی ان سے کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ میرے سرکار نے کیوں فرمایا کہ یہ پیاز کھا کے اور یہ لہسن کھا کے مسجد میں نہ آؤ؟ کہا جب تم عبادت کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، فرشتے منہ لگا کے سنتے ہیں، اور اگر بدبو آ رہی ہو تو ان کو ناگواری سی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے، تم کو ایک دوسرے سے ناگواری محسوس ہو جو پاک الپاک ہے، انتہائی پاکیزہ ہیں، جو ہیں ہی نور کے اندر رچے بسے ہوئے، پھر جو رب کی ذات ہے وہ سراپا نفاست و طہارت، تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ طہارت ایمان کا جزو ہے، اس کا مطلب جو بندہ مومن ہوگا وہ پاک صاف ستھرا رہتا ہوگا، وہ طہارت کا اہتمام کرے گا، وہ پاکیزگی کا اہتمام کرے گا، وہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے گا۔ اور ایک اور مزے کی بات، بڑی گہری بات، دلچسپ بات، طہارت، حضور نے کیا فرمایا؟ الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا جزو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا طہارت اور ایمان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور میں نے جمعے کی تقریر میں غور کی، تقریر میں بتایا تھا
کہ اسلام الگ چیز ہے، ایمان جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان تو ہو جاتا ہے، ایمان ایک الگ بیج ہے جسے دل کی کھیتی میں بونا پڑتا ہے، پھر اس کی آبیاری کرنی پڑتی ہے، اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، پھر اس کو تناور درخت بنانا پڑتا ہے۔ آپ جتنا اس کی خدمت کریں گے وہ اتنا ہی نکھرتا چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طہارت اور ایمان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ جس کے دل میں جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اس کو پاکیزہ رہنے کی بھی فکر ہوگی، اور دوسری طرف ایمان جتنا بڑھتا جائے گا پاکیزگی کی آرزو بھی اتنا بڑھتی چلی جائے گی۔ بندہ مومن ہو اور اسے طہارت، صفائی ستھرائی اور نفاست کی فکر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو طہارت اور نفاست کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب میں ایک بات آپ کو، میں نے کہا نا، ایک اہم پوائنٹ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہم مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے، مسجد میں کیا آتے ہیں، اور مسجد کے سامنے گٹر بہہ رہا ہوتا ہے۔ مسئلہ تو ہے نا، ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کے سامنے گٹر بہہ رہا ہوتا ہے۔ میں نے بات کی اپنے یہ انتظامیہ سے، انہوں نے کہا کہ ہم اکیلے کہاں تک دوڑیں گے، پورے محلے کا مسئلہ ہوتا ہے، 2 بندوں کو کہہ دو بھی اٹھ کے ساتھ چلو ہمارے بات کرنے کے لیے، ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ کون سا ایمان ہے، یہ کون سی طہارت ہے؟ تو اللہ کا جو گھر ہوتا ہے وہ گھر بھی اتنا ہی پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کا اندر بھی پاک ہو، اس کا باہر بھی پاک ہو، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ صفائی ستھرائی اہتمام، جہاں بھی ہمیں جو ہے وہ گند نظر آئے، مومن نہ گندا رہتا ہے نہ گند کو برداشت کرتا ہے، تو ہم اپنے اس ایمان کی بھی فکر کریں، ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ معاشرہ اجتماعی جد و جہد سے وجود میں آتا ہے، یہ نہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے وہ اٹھے گا وہ اٹھے گا۔ جہاں اجتماعی مسئلہ ہو وہاں اجتماعی فکر بھی کرنی چاہیے، باہمی مل کے۔ یعنی ابتدائی نقطہ یہ تو ہو سکتا ہے کم از کم، بھئی باہر گٹر بہہ رہا ہے، مل کے 4 بندے کھڑے ہو کے سوچے تو صحیح، بھئی یہ مسجد ہے، نماز پڑھنے آتے ہم، عبادت، اور پھر عبادت کا بھی تو طہارت سے تعلق ہے نا۔ ہم کیوں آتے ہیں نماز پڑھنے؟ روح کو پاک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے۔ یہ فلٹر لگا ہوا ادھر، روحانی فلٹر، جس میں سے گزرتے ہیں اور دنیا کا جو گرد و غبار ہے اس کو جھاڑ ڈالتے ہیں۔ تو کم از کم کھڑے ہو کے آپس میں یہ ایک ذہن تو لڑائیں، فکر تو کریں بھائی، اس میں سے رستہ بھی نکل آتا ہے۔ اب پبلک سے پوچھو، کہتے ہیں انتظامیہ کا تعلق ہے، انتظامیہ سے پوچھو، بولے محلے والوں کا مسئلہ ہے، تو پھر تھوڑا سا اور بھی گند لا کے ڈال دے، کچرا کنڈی یہاں نہ بنا دی جائے، ہیں جی؟ اگر یہ انتظامیہ کا تعلق اور پبلک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں باتیں کرو، مسجد والوں کو کہہ دو، مسجد والوں سے پوچھا جی اہل محلہ کا مسئلہ ہے، تو بابا یہ نہ مسجد کا مسئلہ ہے نہ محلے والوں کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، عبادت کا مسئلہ ہے، طہارت کا مسئلہ ہے۔ اگر اندر ایمان ہے تو خود ہم کو فکر کرنی چاہیے، اگر اندر طہارت ہے تو خود سب کو مل کے، اور پھر یہ نہیں صرف مسجد، جو بھی آتا ہے اس کے اندر سے گٹر کے اندر سے شڑپ کر کے گزر تو جاتا ہے، موٹر سائیکل تھوڑی دیر کے لیے رک کے اگر ہمارا شعور بیدار ہو تو یوں سمجھے ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں، نہیں کرتے۔ یہی فرق رہ گیا مسلم معاشرے میں اور مغربی معاشرے میں۔ حکم ہمیں ہے پاک رہنے کا، حکم ہمیں ہے پاک رہنے کا، لیکن صفائی کا سب سے زیادہ اہتمام مغربی معاشروں میں کیا جاتا ہے، ان کے روڈوں پہ کوئی کچرا تک نہیں ہوتا، اور ہمارے ہاں سارا کا سارا گند روڈوں پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تو رہ گئے، ایمان کا نہیں پتہ، دینی تعلیمات کا نہیں پتہ، ہمارے اندر اجتماعی شعور نہیں ہے۔ اور یہاں سے جو میں آواز بلند کر رہا ہوں، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر امانت ہے، وراثت ہے، حضور نے یہیں سے یہ آواز بلند کی تھی۔ تو کم از کم چلو میں کوئی بڑا چینج تو نہیں لا سکتا، جہاں تک میری رسائی ہے اتنی آواز تو اٹھائی جا سکتی ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں انتظامیہ اور عوام سمیت کہ مل کر اس کی کوشش کیا کریں، فکر کریں، کسی کے آگے ہو، باہمی معاشرہ مل کے رہتا ہے، معاشرہ اجتماعیت سے وجود میں آتا ہے، تو مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے، بجائے ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالنے کے، بجائے پیٹھ پیچھے بیٹھ کے باتیں کرنے کے، ٹھیک ہے نا، مل کے کوپریشن کی جائے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میرے سرکار نے جو فرمایا کہ طہارت ایمان کا جزو
تو اللہ ہمیں ایمان بھی دے، اللہ ہمیں پاکیزگی بھی عطا فرمائے۔ چونکہ 10 سے 12 منٹ کا درس اس کی ڈیوریشن رکھی گئی ہے، تو اسی کے اندر ایک پوائنٹ طہارت کے اندر کل بتاؤں گا کہ اللہ بندہ مومن سے کس حد تک جا کے پاکیزگی کی توقع فرماتا ہے اور ہدایت فرماتا ہے، وہ کل کے درس میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔